انشاءاللہ تعالیٰ یہ جنگ عمران خان کو وزیر اعظم بنانے تک ہماری جاری رہے گی، اور اس کے بعد عمران خان کا ساتھ دیں گے، وہ لیڈ کریں گے، اور انشاءاللہ تعالیٰ ملک جو ہے ترقی کرے گا۔ یہ تمام پارٹیاں جتنی بھی آپ دیکھ رہے ہیں، جتنے بھی یہ سارے چور چکے سارے اکٹھے ہوئے ہیں، ہر بندے کے صرف اپنے انٹرسٹ ہیں، تو ان کا زیادہ جو ان کو واٹس ایپ پہ میسج آتے ہیں نا، یہ ادھر سے آتے ہیں اور اسی کو کاپی پیسٹ کرتے ہیں۔ اگر عمران خان ہی نہ ہو، ٹھیک ہے، تو پھر اس کے بغیر کیا ہے؟ اور خان صاحب کبھی بھی یہ نہیں کہتے کہ مجھے باہر نکالو، یعنی کہ وہ یہ نہیں کہتے کہ میں نے باہر نکل کے لندن جانا ہے۔ ڈیفینیٹلی کیسز کے حوالے سے ہم بتاتے ضرور ہیں۔ السلام علیکم، میں ہوں عامر نواز، آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل۔ پاکستان تحریک انصاف کے چیئرمین عمران خان کا معاملہ عدالت کا ہو یا پھر سیاسی نوعیت کا، ہر جگہ پر آج وہی ڈسکس ہو رہا ہے۔ اس وقت میرے ساتھ جو شخصیت ہے جو عمران خان کے حوالے سے ہمیں جواب دے سکتے ہیں، جن کی جیل میں عمران خان سے سب سے زیادہ دن میں 1 2 3 بار بھی ملاقاتیں ہوتی رہی ہیں، وہ شخصیت ہیں کہ عمران خان اس وقت جیل میں ان کی باڈی لینگویج کیا ہے اور وہ کیا سوچ رہے ہیں، اس کے علاوہ مختلف شخصیات کے بارے میں وہ کیا رائے رکھتے ہیں۔ ان تمام صورتحال پر ہمارے ساتھ بات کرنے کے لیے موجود ہے نعیم حیدر پنجوتا صاحب۔ سر بہت شکریہ، آپ نے وقت دیا۔ تھینک یو، بہت شکریہ عامر بھائی۔ سب سے پہلے تو میں آپ کو مبارکباد پیش کرتا ہوں کہ آپ نے بڑا اچھا سلسلہ سٹارٹ کیا اور لوگوں تک اویئرنیس پہنچانے کے لیے یہ آپ نے ٹاسک جو ہے وہ سنبھالا ہے، آپ کو بہت بہت مبارک۔ بہت شکریہ سر سب سے پہلے تو آپ مجھے یہ بتائیں کہ ایک تو آپ جو بتاتی ہیں کیسز کے حوالے سے، ابھی تک عدت کیس کے علاوہ باقی تمام کیسز جو بڑے ہیں ان میں عمران خان کو ریلیف مل چکا ہے، اس کے علاوہ کوئی اور اس طرح کے کیسز ہیں عمران خان پر یا کچھ بنائے جا رہے ہیں؟ کیونکہ جو پنجاب کی حکومت ہے ان کی جانب سے ایک اشارہ دیا گیا تھا، تو کیا کہیں گے آپ، کون سے ایسے کیسز ہیں جن کے اندر عمران خان کی یا تو گرفتاری ڈالی جا چکی ہے یا پھر ان کو ریلیف مل چکا ہے، اور کون سے ابھی تک حکومت پلان کر رہی ہے جس کے اندر گرفتاری ڈالنے کا خدشہ ہے؟ کیونکہ عمران خان نے جو دعوے کیے تھے وہ تمام کے تمام درست ثابت ہوئے ہیں، اس کے حوالے سے آپ سے جو ڈسکس ہوا ہے اس کے حوالے سے ہمارے ناظرین کو بتائیں۔ دیکھیں، خان صاحب سے جب ہماری ملاقات ہوئی تھی نا بنی گالہ میں، خان صاحب کی گورنمنٹ گئی تو انہوں نے لیگل ٹیم کی میٹنگ بلائی تھی، اس میں انہوں نے یہ کہا تھا کہ آپ ایسا کریں کہ ہماری ایک جنگ جو ہے شروع ہونے لگی ہے، کیونکہ یہ میرے اوپر بہت زیادہ کیسز بنائیں گے، جھوٹے بنائیں گے کیسز، تو آپ نے تیار ہونا ہے۔ تو انہیں پتہ تھا کہ ان کے اوپر کیسز بنائے جائیں گے، تو ہمارا اس حوالے سے ہماری تیاری مکمل طور پر ہم پورا منظم طریقے سے ہم نے پورا پلان اور پوری اس کی ایگزیکیوشن کے لیے پورا اس کے اوپر اپنا لائحہ عمل تیار کیا ہوا تھا، اور اسی کو ہم نے ایگزیکیوٹ کیا۔ لیکن آپ کو پتہ ہے کہ یہاں پر جب آپ کے خلاف ریاست ہو اور جہاں آپ کے ملک کے اندر قانون نہ ہو، تو پھر وہاں پر لا قانونیت کی جو صورتحال ہوتی ہے وہ بڑھتی اس نہج پر پہنچ جاتی ہے کہ پھر آپ کے ملک کے اندر لوگوں کو انصاف نہیں ملتا۔ یہی صورتحال پاکستان کے اندر ہو رہی ہے، اسی وجہ سے 203 کیسز بنائے گئے۔ 203 کیسز میں سے خان صاحب تقریباً 17-18 کیسز کے اندر اس وقت بری ہو چکے ہیں۔ اچھا، مین جو کیسز تھے جو ہائی لائٹ بڑے زیادہ چلتے رہے، جیسے سائفر کیس آپ کا ہو یا آپ کا توشہ خانہ کیس ہو، نہیں وہ کیس تو ابھی ٹرائل اس کا چل رہا ہے، لیکن اس میں بیل ہوئی ہے۔ تو اسی طرح کے یہ کیسز تھے، یا پھر 9 مئی کے حوالے سے کیسز تھے، بڑا ایک ہائپ کریٹ کی گئی کہ جب 9 مئی ہو گیا آپ نے کر دیا تو کبھی بالکل آپ کے اوپر پابندی لگ رہی ہے، آپ کسی صورت بچ نہیں سکتے۔ تو 9 مئی کے حوالے سے بھی 3 کیسز کے اندر خان صاحب کی جو ہے بریت ہو چکی ہے، اور یہ جو باقی کیسز ہیں ان میں جو میں نے آپ کو بتایا 16 17 18 کیسز ہیں، ان میں بریت خان صاحب کی ہو چکی ہے، جس میں 9 مئی کے ہوں یا یہ مین جو ہائی لائٹڈ تھے کیسز۔ اب رہ گئے ہیں کیسز جن میں 109 کے رول والے ہی ہیں، جن میں ایک کیس اگر اب میں آپ کو کہوں عدت والا کیس ہے، یا القادر والا کیس ویسے چل رہا ہے۔ خان صاحب کی گرفتاری جو ہے وہ صرف ایک کیس کے اندر ہے، وہ ہے عدت کیس۔ اس کے علاوہ اس وقت تک جو منظر عام پر ہے کوئی ایسا کیس نہیں جس میں خان صاحب کی گرفتاری ڈالی گئی ہو۔ اب اگر اس کیس کے اندر سے خان صاحب اور بی بی صاحبہ کی رہائی ہوتی ہے تو نیا مقدمہ بنا کر ان سے کوئی امید نہیں ہے۔ ایک توشہ خانہ کیس پارٹ 4 سٹارٹ کیا گیا ہے، جن کے نوٹسز کو ہم نے اسلام آباد ہائی کورٹ چیلنج کیا، لیکن 3-4 دفعہ لگا ہے، کبھی بینچ اویلیبل نہیں ہے، یا پھر اسے بائی دا آرڈر آف کورٹ جو ہے اس کو جو ہے وہ کینسل کر دیا جاتا ہے، جس کی وجہ سے سماعت نہیں ہو پا رہی، تو جس کا صدیق جان نے بھی ذکر کیا۔ تو اس کیس کے اندر جو ہے گرفتاری ڈالنے کا منصوبہ ہو سکتا ہے، یا پھر جو پنجاب کابینہ نے فیصلہ کیا جی کہ وہ 1971 کے حوالے سے۔ اچھا، خان صاحب سے جب ملاقات ہوئی ہماری تو ہم نے ان سے پوچھا، بلکہ انہوں نے ہمیں بتایا
کہ ایک اور کیس بنانے جا رہے ہیں. میں نے کہا جی کون سا؟ کہتے ہیں جی کہ وہ آرمی چیف کے حوالے سے کہہ رہے ہیں جی کہ اسٹیٹمنٹ دی ہے کہ میری اگر بیگم کو مارو گے تو جناب آپ کے اوپر مقدمہ جو ہے وہ میں آرمی چیف پہ ڈالوں گا, یہ کروں گا وہ کروں گا, یا مجھے کچھ ہوا تو اس حوالے سے کوئی وہ کہہ رہے ہیں جی کہ اس طرح کے معاملے کو رکھ کر اور سامنے یہ ایک مقدمہ بنایا جا رہا ہے. لیکن خان صاحب بڑے اس وقت بھی منظم تھے, پرجوش تھے اور بڑے حوصلے میں تھے. وہ مسکرا رہے تھے کہ یہ کیسز جیسے پہلے بنے ہوئے کیا فرق پڑتا ہے ان کو, لیکن کیونکہ جنگل کا قانون ہے, یہ بالکل غلط ہے اور نہیں ہونا چاہیے, اور کیوں ہو رہا ہے اسی کی ہم ہر روز آواز اٹھا رہے ہیں. اگر عدت کیس سے رہائی ہوتی ہے تو پھر ان دونوں کے اندر کوئی اس طرح کی صورتحال وہ کر سکتے ہیں. لیکن ہم نے پنجاب والے فیصلے کو لاہور ہائی کورٹ میں چیلنج کیا ہوا ہے, اور جو توشہ خانہ کا ہے وہ اسلام آباد ہائی کورٹ میں. تو ہماری یہ استدعا ہوگی کہ فوراً فکس کر کے جو بھی فیصلہ دینا عدالت فیصلہ دے. ابھی عدت کیس میں جس طرح آج اسپیشل پراسیکیوٹر کی جانب سے اس کو مزید تاخیر کرنے کی کوشش کی گئی ہے, کب تک یہ سارا کنکلیوڈ ہو جائے گا اور کب تک اس کا فیصلہ آ جائے گا, یا پھر یہ معاملہ ہائی کورٹ میں جائے گا؟ دیکھیں یہ جو معاملہ ہے یہ ہائی کورٹ میں جاتا ہے یا نہیں جاتا یہ دیکھنا پڑے گا, کیونکہ جب فیصلہ اگر ہمارے خلاف آیا تو پھر ڈیفینیٹلی جانا پڑے گا. لیکن اس سے پہلے اسلام آباد ہائی کورٹ کو ایک لیٹر بھجوایا جا چکا ہے, ایک مراسلہ بھجوایا جا چکا ہے جس میں اوپینین سیکھ کی گئی ہے کہ آپ ہمیں بتائیں کہ اگر جنرل ایڈجرمنٹ لی جائے تو اس کے اوپر جو ہے اسلام آباد ہائی کورٹ کیا کہتی ہے کہ آپ کے حکم کی تکمیل کی جائے کہ 1 مہینے کے اندر ہم نے کیس کو اپیل کو ڈیسائیڈ کرنا ہے, یا جو جنرل ایڈجرمنٹ اس وکیل نے بہانہ بنایا ہے اس کو دیکھنا. میں نہیں سمجھتا تھا کہ اس کو اسلام آباد ہائی کورٹ کے اندر بھجوایا جائے. یہ بھجوایا گیا لیکن اب عدالت کی ثواب دید ہے, لیکن عدالت کو پتہ ہوتا ہے کہ یہ کس کے اندر بہانہ بنایا جا رہا ہے. پہلے کس طرح سے 3 مہینے کیس لٹکایا گیا, اب 1 مہینے کا ٹائم یہاں پر بھی پورا ہونے والا ہے. تو یہ صورتحال اس کے اندر چل رہی ہے. خاور مان کا جھوٹا آدمی ہے, ہمیں تو اطلاع بھی ملی ہے کہ اس نے کافی ہیوی رقم جو ہے وہ لی ہے. تو وہ بڑا ایک کرپٹ بھی کہہ لیں, جھوٹا آدمی ہے, اور اس نے ایک ایسا کیس بنایا جو پاکستان کی ہسٹری میں آپ نے نہیں دیکھا ہوگا. اور کن لوگوں پر بنایا جنہوں نے پوری دنیا میں مسلم امہ کا مقدمہ لڑا, ان کے اوپر اسلام کے حوالے سے ہی کہ آپ نے اسلامی جو ہے وہ قانون کی خلاف ورزی کی ہے اور عدت کے دوران نکاح کیا ہے, جو کہ کبھی سوچ بھی نہیں سکتے تھے, اور بی بی صاحبہ کا بیان آن ریکارڈ ہے. اچھا, اس کے علاوہ مزید جو سپریم کورٹ کے حوالے سے جو عمران خان کی ابھی رائے ہے, پچھلے دنوں کے اندر جو ایک وکلا کی جانب سے عدم اعتماد کیا گیا تھا قاضی فائز عیسیٰ کے حوالے سے, تو عمران خان اس حوالے سے کیا سوچتے ہیں سپریم کورٹ کے بارے میں, اور خاص طور پہ جو چیف جسٹس ہیں قاضی فائز عیسیٰ, ان کے حوالے سے کیا رائے رکھتے ہیں, کیا سوچ رہے ہیں؟ دیکھیں خان صاحب ہمیشہ جو ہے قاضی فائز صاحب کے حوالے سے تو ان کا بڑا موقف کلیئر رہا. کافی دفعہ انہوں نے کہا ہے کہ کیس جو ہے اسے نہیں سنوانا چاہیے, لیکن ڈیفینیٹلی لیگل ٹیم اس وقت حامد خان صاحب ہیڈ کر رہے تھے, انہوں نے ساری چیزیں دیکھنی ہوتی تھیں. اور پھر اس کے بعد بھی دیکھیں مشاورت کے ساتھ ہوتا ہے نا, یہ یہاں پر یہ تو نہیں ہے نا کہ کوئی ڈکٹیٹرشپ ہے کہ کوئی اوپر سے حکم نافذ کرے گا, ایک وکیل کہے گا تو باقی سارے کہیں گے کہ ٹھیک ہے, مشاورت سے ہوتا ہے. لیکن خان صاحب ڈیفینیٹلی لائرز کے اندر کی مشاورت کی حد تک وہ کہتے تھے کہ آپ آپس میں مشورہ کر لیں, میری رائے ہے کہ اس سے نہیں کرانا چاہیے. لیکن اس کے بعد اگر خان صاحب کو جا کر بتایا جاتا تھا کہ یہ ہمارا طے ہوا ہے کہ یہ کیسز ہیں, یہ ابھی اس پہ فیصلہ آنا ہے, تو ہمیں جو اس تک ویٹ کر لینا چاہیے, تو خان صاحب کہتے تھے کہ ٹھیک ہے یہ آپ کی ثواب دید ہے. اب بھی میں نہیں سمجھتا, کیونکہ اگلے دن بھی خان صاحب نے کہہ دیا کہ وہ تو کبھی بھی انصاف نہیں دے سکتا. اور جس طرح وہ فارم 47 کی حکومت, جس طرح الیکشن کمیشن, جس طرح ان تمام لوگوں کو ڈیفینڈ کر رہا ہے قاضی فائز عیسیٰ, کسی صورت اس ملک کے اندر انصاف نہیں ہو سکتا. چاہے وہ ملٹری ٹرائل ہو, چاہے ان کے پاس کوئی سائفر والا کیس جائے, چاہے وہ بلے کا نشان والا جیسے گیا, چاہے مخصوص نشستوں والا معاملہ ہو, چاہے کوئی معاملہ ہو, تو کسی صورت وہ اسی وجہ سے جا کر ہم نے استدعا کی تھی کہ آپ کیسز سے علیحدہ ہو جائیں. جب کوئی کسی جج کے اوپر اعتراض کیا جاتا ہے تو وہ اخلاقی جرات کا مظاہرہ کرتے ہوئے وہ کہتا ہے جی ٹھیک ہے. اب دیکھیں عدت کیس کے اندر جج کے اوپر بغیر ریزن کے یہ کہا گیا کہ آپ پیچھے ہو جائیں, تو وہ پھر بھی ہو گئے. یہاں پر ہم نے ریزنز دی ہیں, وجوہات دی ہیں کہ ان وجوہات کی بنیاد کے اوپر آپ باعث ہیں, اور وہ پوری دنیا دیکھ رہی ہے کہ کن کن وجوہات. روزانہ ٹویٹ بھی دیکھتے ہیں, پریس کانفرنس دیکھتے ہیں, ساری چیزیں, اور خود وہ کر رہے ہیں نا, خود اس کا حصہ ہیں, کیونکہ وہ جیسے ہوتا ہے نا کہ پلان بنا کے بندہ بیٹھا ہوتا ہے کہ ٹھیک ہے جی میں نے جو بھی ہو جائے کرنا ہی کرنا ہے, تو وہ کر رہے ہیں. اچھا, اس کے علاوہ عمران خان جو باہر آنے کے حوالے سے ان کے کیا تاثر ہیں, اگر آپ کی جیل میں کبھی گفتگو ہو, کیونکہ عمران خان نے جو بھی پیشین گوئی کی ہے
وہ ہمیشہ سچ ثابت ہوئی ہے. تو عمران خان کیا توقع رکھتے ہیں کہ عدالتیں مجھے کب تک ریلیف دے دیں گی اور کب تک میں باہر آ جاؤں گا اور کب تک یہ سارے معاملات جو ہیں نمٹ جائیں گے؟ کیونکہ عمران ریاض بھی اسی حوالے سے کہہ چکے ہیں کہ عمران خان نے فیصلہ کرنا ہے کہ انہوں نے کب باہر آنا ہے, نہ کہ کسی عدالت نے یا کسی حکومت نے. دیکھیے دو راستے ہیں نا آپ کے پاس. ایک ہے آپ کے پاس ڈیل والا راستہ, ایک ہے آپ کے پاس کہ آپ کھڑے رہو, حق پہ کھڑے رہو اور اللہ تعالیٰ آپ کے ساتھ مدد کرے اور آپ قانون کا راستہ اختیار کرتے ہوئے آپ اپنے مقصد میں کامیاب ہو. تو خان صاحب نے وہ چنا, انہوں نے ڈیل والا راستہ نہیں چنا. تو انشاءاللہ تعالیٰ اللہ تعالیٰ حق ہے, انشاءاللہ تعالیٰ خان صاحب کی رہائی ہوگی, ہر صورت ہوگی. اب اس کے لیے ریزسٹنس, پروٹیسٹ, احتجاج, جلسے, جلوس جس حد تک ہم نے کرنا ہے وہ تحریک انصاف کی قیادت اس کے اوپر جو ہے وہ ڈیسیجن دے گی, ہم ان کا جو ہے ساتھ دیں گے, ہم اپنے حلقوں میں نکلیں گے اور پھر اسی کو ایگزیکیوٹ کیا جائے گا انشاءاللہ تعالیٰ. اللہ تعالیٰ خیر کرے. خان صاحب کے اوپر کیسز سب کو پتہ ہے جھوٹے ہیں, اور خان صاحب کبھی بھی یہ نہیں کہتے کہ مجھے باہر نکالو, یعنی کہ وہ یہ نہیں کہتے کہ میں نے باہر نکل کے لندن جانا ہے. ڈیفینیٹلی کیسز کے حوالے سے ہم بتاتے ضرور ہیں, ہمیں فکر ہے, پوری قوم کو فکر ہے کہ وہ ایک اور جو یہ لوگ پراپوگنڈے کرتے ہیں نا جی کہ عمران خان جو ہے وہ لیگل ٹیم کی وجہ سے نہیں نکل رہا یا پارٹی کی قیادت کی وجہ سے نہیں نکل رہا. میرے بھائی مجھے بتائیں, یہاں پر صرف اور صرف عمران خان, پی ٹی آئی, عمران خان, یہ سارے سیٹیں عمران خان کی وجہ سے سب کی عزتیں, سب کوئی اسپوکس پرسن ہے, کوئی کچھ ہے, کوئی کچھ ہے, کوئی سیکرٹری جنرل ہے, کوئی چیف آف سٹاف ہے. اگر عمران خان ہی نہ ہو ٹھیک ہے تو پھر اس کے بغیر کیا ہے؟ اور فرسٹ بات یہ ہے کہ عمران خان باہر تھے تو ہمارے لیے نہ کوئی کسی طرح کا ماحول اس طرح کا تھا کہ جناب آپ جس طرح آج صورتحال پیدا ہوئی ہے, اور خان صاحب کے باہر ہونے کے ساتھ تو زیادہ جو ہے وہ آپ کو چیزیں جو ہیں وہ آپ نے لوگوں کو دیکھا ہوگا کہ جتنے بھی عہدیداران ہیں وہ سارے زیادہ جو ہے ہوتے تھے, اور ان کا باہر آنا, ایک تصویر ان کی باہر آتی ہے پوری دنیا میں چلی جاتی ہے اور ہر طرف وہ لگ رہی ہوتی ہے. ان کے باہر آنے سے تمام لوگوں کی ویلیو ہے, ان کے اندر رہنے سے کوئی ویلیو نہیں ہے. اور یہ لوگ جو لگائے ہیں خان صاحب نے, یہ خان صاحب باہر تھے انہوں نے لگائے, یہ نہیں ہے کہ جیل میں جا کر لگائے گئے, کوئی ترجمان لگا ہے, کوئی سیکرٹری جنرل, کوئی بھی لگا ہے. تو ان کا اس سے کیا فائدہ ہوگا؟ کیا خان صاحب نے خود نہیں لگائے؟ اور خان صاحب خود جب لگا کے گئے ہیں, اگر وہ اندر رہ رہے ہیں تو کیا وہ باہر جو بیٹھے ہوئے ہیں سیکرٹری جنرل, کیا وہ ان کی ورث زیادہ ہو گئی ہے؟ نہیں, ورث خان کی وجہ سے ہی سب کی ہے, اور خان کی ورث کے نیچے کسی اور کی ورث نہیں جتنی خان کی ہے, اس کا ایک ذرے برابر بھی نہیں ہے. ٹھیک ہے, خان ایک بندے کا نام لے لیتا ہے تو وہ سونا بن جاتا ہے, جوتی پہنتا ہے تو وہ کپتان چپل بن جاتی ہے, کھٹک ساتھ ہوتا ہے, ہیرو ہوتا ہے, اور ساتھ سے ہٹتا ہے تو آپ دیکھتے ہیں کہ ایک لڑکا ہے ینگ, وہ یوتھ کا لڑکا ہے, اس سے ہار جاتا ہے شاہد سے, جس کو کوئی بھی نہیں جانتا, جس کو آپ نے دیکھا بھی شاید نہ ہو. ٹھیک ہے, تو یہ صورتحال ہے کہ آپ کہہ ہی نہیں سکتے کہ جناب خان صاحب جو ہیں وہ بڑے اندر رہیں گے تو بڑا ان کو فائدہ ہوگا اور بڑے ان کے مزے ہو گئے ہیں, بڑا یہ ہو گیا وہ ہو گیا. کوئی ایسی بات نہیں ہے, خان کی وجہ سے سب ہے, اور خان باہر ہو تبھی ساری چیزیں ہیں, سارے معاملات ہیں اور سارا کچھ ہے. ابھی تو ہم ظلم و جبر سے آ رہے ہیں, پرچے اور گرفتاریاں اور سارا یہی سلسلہ چل رہا ہے. اچھا, ابھی ہم آگے بڑھتے ہیں. آخر میں صرف 2 لفظ میں مجھے جواب دینا ہے. آپ اڈیالہ بھی جا رہے ہیں, عمران خان کو بھی سن رہے ہیں, عمران خان کو بھی دیکھ رہے ہیں, لیکن عدالتوں کے اندر بھی جا رہے ہیں, وہاں پہ جو ججز کے معاملات ہیں, جو کیسز ہیں, ان کو بھی دیکھ رہے ہیں. دوسری طرف حکومت کا رویہ بھی دیکھ رہے ہیں. آپ کی کیا رائے ہے کہ کب تک یہ سارے معاملات جو ہیں ختم ہو جائیں گے اور عمران خان باہر آ جائے گا؟ کیونکہ لوگ آپ کی بات پہ یقین رکھتے ہیں اور سننا چاہتے ہیں آپ کو. دیکھیں, اگر بات کی جائے نا, میں نے پہلے بھی گزارش کی کہ کیسز جھوٹے ہیں لیکن قانون توقع آپ کی کب تک لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ عوام کی طاقت سے ہمیں سڑکوں پر جلسے, جلوس, ریلیاں, یہ سارا کرنا, پریشر ڈیولپ کرنا, تبھی میں سمجھ رہا ہوں. کیونکہ عدالتوں کے اوپر جس طرح سے پریشر ڈال, اب ایک جج انصاف دینے لگتا ہے اسے ہٹا دیا جاتا ہے, تو آپ سمجھتے ہیں کہ اس عدالتی پروسیس سے ہوگا. یہ عدت کیس کے اندر جس طرح سے یہ کیس چلایا جا رہا ہے, مجھے بہت کم چانسز لگتے ہیں کہ اپیل جو ہے ہماری ایکسیپٹ ہو اور خان صاحب کی اس میں رہائی مجوکا صاحب کریں, اور اگر کرتے بھی ہیں تو بہت کم چانسز ہیں کہ وہ کوئی اور کیس نہ بنائیں. کیونکہ آپ نے دیکھا ہوگا کہ رانا سناولا صاحب کے, اب ہمارے پاس کیا آپشن ہے؟ ہمارے پاس یہ آپشن ہے کہ ہم عدالت جائیں, درخواست دیں, گرفتاری نہ ڈالیں, وہ نہ کریں, یہ نہ کریں, وہ ہم کریں گے, لیکن قانون نہیں آگے. اور آج ججز انصاف کے لیے کھڑے ہیں, آج ججز کے خلاف ٹرولنگ چل رہی ہے, آج ججز کو ڈرایا جا رہا ہے, دھمکایا جا رہا ہے, کسی کی سندیں نکالی جا رہی ہیں, کسی کا ویزا نکالا جا رہا ہے, کسی کا پاسپورٹ نکالا جا رہا ہے, کسی کا کوئی چیز نکالی جا رہی ہے, صرف اور صرف کیا کہ وہ انصاف نہ دیں, ان کے مطابق فیصلے دیں.
لیکن ہم ان ججز کو سلام پیش کرتے ہیں جو اس سارے ظلم و جبر کے ماحول کے اندر ڈٹ کھڑے ہوئے ہیں اور قوم ان کے ساتھ کھڑی ہے. اچھا، آج جو اسلام آباد ہائی کورٹ میں آج سماعت ہوئی ہے، فل کورٹ بڑے عرصے کے بعد ہوئی ہے، اس کے حوالے سے آپ کیا کہیں گے؟ جو ابھی جسٹس طارق محمود جہانگیری کے حوالے سے جو یہ توہین عدالت کا جو نوٹس لیا گیا ہے، اس کے حوالے سے جو ایک حکومت کا گروپ ہے صحافیوں کا، جو ہمیشہ ایک معاملہ ہوتا ہے اس کو منظم طریقے سے اٹھایا جاتا ہے، جس طرح آج نوٹس جاری ہوئے ہیں حسن ایوب کو، خریدہ فاروقی کو، عمار سولنگی کو، تو اس کے حوالے سے آپ کیا کہیں گے جو یہ سارا معاملہ ہے، اور ایک بطور وکیل آپ کہاں پہ کھڑے ہیں عدالتوں کے ساتھ؟ دیکھیں، یہ حسن ایوب ہوں، غریدہ ہوں، یہ سارے جتنے بھی ہیں نا، یہ بیسیکلی جو لائن لیتے ہیں نا، یہ حکومت کی کم اور پیچھے سے بھائیوں کی زیادہ لیتے ہیں. تو ان کا زیادہ جو ان کو واٹس ایپ پہ میسج آتے ہیں نا، یہ ادھر سے آتے ہیں اور اسی کو کاپی پیسٹ کرتے ہیں. اب اس کے اندر اگر آپ دیکھ لیں، ان کو بطور تجزیہ نگار بلایا جا رہا ہوتا ہے، یعنی ان چینلز والوں کے اوپر بھی کیا داد ہے، ان کو مجبور کیا جاتا ہے نا. اب میں ایک شو کے اندر بیٹھا ہوا تھا، تو اس سے پہلے مجھے کہا گیا کہ آپ کو لینے کے حوالے سے ہمیں یہ کہا گیا کہ ان کو بالکل نہیں لینا، فلاں شعیب شہین کو بھی نہیں لینا، پابندی لگ گئی ہے. باقاعدہ طور پر فونز کال ہوتی ہیں اور کہا جاتا ہے کہ اس بندے کو لیں پروگرام کے اندر. تو اس طرح تو آپ نے جو ہے الیکٹرانک میڈیا کر دی ہے. اب تو یہ آپ لوگوں کی ضرورت ہے یار، جس طرح سے آپ لوگ کام کر رہے ہیں رات دن، اور اس سارے گھٹن والے ماحول کے اندر آپ ساری چیزیں برداشت بھی کر رہے ہیں، سارا کچھ فیس بھی کر رہے ہیں. کسی وقت بھی اٹھائے جا سکتے ہیں. آپ کے کتنے ساتھی اٹھائے گئے ہیں؟ عمران ریاض کے ساتھ کیا ہوا، آپ کے جو ہے وہ جمیل فروقی کے ساتھ کیا ہوا، آپ کے صدیق جان کے ساتھ کیا ہوا، ٹھیک ہے، اور 50 لوگ ہیں، ٹھیک ہے، شاعر اٹھائے جا رہے ہیں. اس ماحول کے اندر بھی آپ کا جا کر کرنا، کور کرنا، اور فائر وال کے اس دور کے اندر، تو یہ بڑی آپ لوگوں کی ہمت ہے یار. لیکن آپ عدالت کے ساتھ کس حد تک کھڑے ہیں؟ کیونکہ جماعت کا اس طرح سے ایک اپوزیشن کے طور پہ اور ایک بطور وکلا کی بہت بڑی پاکستان تحریک انصاف، بلکہ وکلا ہی چلا رہے ہیں سب کچھ، عدالتوں کے ساتھ اس طرح سے کھڑے نظر نہیں آ رہے جس طرح رول ادا کرنا چاہیے. کیونکہ آج اس حوالے سے جو ایک اسلام آباد ہائی کورٹ کے صدر ہیں، ان کی جانب سے بھی کچھ اس طرح کی گفتگو کی گئی ہے ایک پریس کانفرنس میں. نہیں، دیکھیں، بات یہ ہے کہ بڑا انہوں نے اچھا کیا ہے صدر اسلام آباد ہائی کورٹ نے، لیکن میں نہیں سمجھتا ہوں کہ ان کو تمام ججز کے لیے ایسی پریس کانفرنس کرنی چاہیے. جو وکلاء کے اوپر تھے، میرے اوپر دہشت گردی کا مقدمہ بنایا گیا، میرے گھر میں پرسوں ریڈ کیا گیا ہے، اور اس سے پہلے 8 مئی کو میرے گھر رات کو ریڈ کیا گیا، اور وہاں پر جا کر ملازم کو بھی مارا اور سب کو مارا. تو یہ جو سارا کیا جا رہا ہے، اس کے اوپر ججز کیوں خاموش ہیں؟ اور حامد خان صاحب لیڈ کریں. حامد خان صاحب سینیٹر بھی اب تو ہیں، اور بڑی اچھی بات ہے، سینیٹر ہیں، اور ہم تو انہیں اس بات کے اوپر اپریشیٹ کرتے ہیں. زیادہ سے زیادہ آواز بھی اسمبلی کے اندر بلند کریں، اور اس کے علاوہ لیڈ بھی کریں، وکلاء کو موبلائز بھی کریں. میں نے تو ایک ٹویٹ بلکہ کیا بھی تھا جس کے اوپر انہوں نے کہا تھا کہ میں نہیں جانتا، حالانکہ بڑا اچھی طرح جانتے ہیں، اور شاید اس ٹویٹ کی وجہ سے وہ برا مان گئے. اچھی بات ہے، برا بھی محسوس کرتا ہے بندہ اگر کوئی بری بات لگے. لیکن بات ایکچولی ہے کیا؟ ایکچولی یہی ہے کہ آپ نے خان کے لیے جو کچھ آپ سے ہو سکتا ہے وہ کرنا ہے. چاہے وہ وکلاء کا کوئی سربراہ ہو، اسے ادھر لیڈ کرنا ہے، چاہے کوئی پارٹی کا رہنما سربراہ ہو، سیکرٹری جنرل ہو، چیف آف سٹاف ہو، یا کوئی ایڈیشنل جس یا پنجاب کا صدر، یا کے پی کا صدر، یا علی امین ہو، یا کوئی ہو، تو ہر ایک نے اپنا رول ادا کرنا ہے. ہم تو رول ادا کرنے کے اوپر بات کریں گے کہ آپ سارے مل کر جب ایفرٹ کریں گے تو انشاءاللہ تعالیٰ آپ کی کامیابی ہو. اچھا، مینڈیٹ کے حوالے سے آخر میں ہم بات کریں گے. ایک تو آپ کی بھی جو دھاندلی کے حوالے سے تحفظات تھے، یا دھاندلی کے حوالے سے جو ایک پاکستان تحریک انصاف نے بیانیہ بنایا تھا، یا پاکستان تحریک انصاف ایک چیز کو لے کے چلی ہے کہ ہم اپنا چوری شدہ مینڈیٹ واپس لیں گے. صرف اسلام آباد کی جو 3 سیٹیں ہیں ان کا کیس ہر جگہ پر ہائی لائٹ ہے. مسلسل وہ شعیب شہین ہے، علی بخاری ہے، عامر مغل ہے، وہ تینوں کوشش کر رہے ہیں. باقی آپ کی کیا پوزیشن ہے، کیونکہ آپ بھی انہیں میں شامل ہیں؟ اور دوسرے نمبر پہ اس کا جو اسلام آباد کی یہ 3 سیٹوں کا جو معاملہ ہے، اس کا کیا فیوچر دیکھ رہے ہیں؟ کیا یہ آپ کو پاکستان تحریک انصاف کو مل پائیں گی یا نہیں؟ اسلام آباد کے حلقے بڑے تینوں اہم ہیں، اور یہاں سے جو ٹرینڈ سیٹ ہوگا وہ پورے پاکستان میں جائے گا. اب اگر یہ تینوں حلقے ہمیں واپس ملتے ہیں تو پھر آپ دیکھیں کہ پاکستان کے اندر کافی جو ہماری 180 سیٹیں ہیں وہ انشاءاللہ وہ پوری ہوں گی، اور صوبائی سیٹیں ہیں وہ جو لی گئی ہیں وہ بھی پوری ہوں گی. اور سیکنڈ بات یہ ہے کہ ایفرٹ جو ہے ہر جگہ پر ماری جا رہی ہے، پٹیشنز ہماری لگ نہیں رہی، ہم درخواستیں دے دے کے تھک گئے ہیں. یہاں پر صورتحال یہ ہے کہ یہ 6 ججز جو ہیں یہ کھڑے ہوئے ہیں، اور طارق جہانگیری صاحب جو ہے
وہ انصاف دینا چاہتے ہیں کہ 180 ڈیز کے اندر جو ہے وہ ہم نے انصاف جو ہے ان کو دینا ہے، ان پٹیشن کو ڈیسائیڈ کرنا ہے. تو اس لیے جو ہے معاملہ لگ بھی گیا ہے اور ڈے ٹو ڈے ہیئرنگ بھی ہو رہی ہے. اور جو لاہور ہائی کورٹ کے اندر صورتحال ہے وہاں پر جو ہے وہ ججز اس طرح سے نہیں کر رہے، ان کو بھی اسی طرح سے کرنا چاہیے. جب ایک الیکشن ایکٹ کے اندر جو ہے وہ ایک ٹائم فریم ہے، اگر آپ دیکھیں نا الیکشن ایکٹ کا 140 جو الیکشن ایکٹ ہے اس کا سیکشن، اس سے آپ لے کر اگر آپ جائیں 158 تک تو آپ کو پورا پروسیس نظر آئے گا کہ جو ہے وہ اس الیکشن پٹیشنز کے حوالے سے جو پروسیس ہے کہ کتنا ٹائم ہے، اس کے اوپر اگر کوئی جمع نہیں کرواتا اس کو جرمانہ ہوتا ہے، اس کی ممبرشپ جو ہے وہ معطل کی، جو بھی پروسیس سارا اس کے اندر، اس کا سارا اندر لکھا ہوا ہے. تو وہ سارا ہے ہی، اس لیے اس سے ہٹ کے تو آپ نہیں کر سکتے. اگر اس سے ہٹ کے کوئی کرے گا تو ڈیفینیٹلی وہ فیور، اسی لیے تو یہ چاہتے ہیں کہ ریٹائر ججز کے ذریعے جو ہے وہ کیسز کی سماعت کی جائے. ٹھیک ہے، آخر میں آخری کوشچن ہے، یہ کب تک ساری صورتحال ہے جو اس وقت ٹینشن ہے سیاسی طور پر، معاشی طور پر، کب تک دیکھ رہے ہیں؟ آپ کا کیا رائے ہے کہ کب تک یہ سارے معاملات ختم ہو جائیں گے؟ اور جس طرح ابھی بھارت کے اندر الیکشن ہوا ہے، یو کے اندر الیکشن ہوا ہے، امریکہ کے اندر الیکشن ہو جائے گا، لیکن ہماری جو کنٹری ہے اس کے درمیان میں یہ تو بتائیں نا کہ یہ آخری سوال جو ہے نا وہ ایک ہوتا ہے نا جی کہ ہر سوال کے بعد اگر آخری سوال کر دیا جائے، جیسے آپ نے پہلے 3 دفعہ کہہ دیا کہ آخری سوال ہے، تو یہ آخری سوال واقعی آخری ہے، اس کے بعد بھی یہ آخری سوال ہے. اس کے یہ کب تک آپ دیکھ رہے ہیں صورتحال کے ملک سٹیبل ہو جائے گا اور ہم ایک جو ترقی کی طرف ہیں وہ گامزن ہو جائیں گے؟ دیکھیں ملک سٹیبل تب ہوگا جب ملک کے اندر رول آف لا ہوگا. رول آف لا کیسے ہوگا؟ کہ ایسا بندہ جو کرپٹ نہیں ہوگا، جو اس کے اوپر یقین رکھتا ہوگا، جس کی اپنی بینک بیلنس جائیدادیں، پراپرٹیاں، منی لانڈرنگ جس نے نہ کی ہو، جس کے کوئی انٹرسٹ اس طرح کے نہ ہوں، وہ اقتدار میں آئے گا اور وہ آ کر اس ملک کی باغ ڈور سنبھالے، جو اس ملک کے لیے کام کرے گا. یہ تمام پارٹیاں جتنی بھی آپ دیکھ رہے ہیں، جتنے بھی یہ سارے چور چکے سارے اکٹھے ہوئے ہیں، ہر بندے کے صرف اپنے انٹرسٹ ہیں. ان کے اپنے ڈاکے، ان کے اپنے کیسز وہ ختم کروانے ہیں، مزید مال بنانا، اپنی فیکٹریاں بنانا، کاروبار بنانا، پیسہ باہر. عمران خان کا کوئی انٹرسٹ نہیں ہے. وہ آئے گا تو اسی صورت میں آپ کے ملک کے اندر جو ہے معاشی استحکام بھی آئے گا، آپ کے ملک کے اندر سیاسی استحکام بھی آئے گا، آپ کے ملک کے اندر لیگل استحکام بھی آئے گا، آپ کے ملک کے اندر جو ہے وہ معیشت بہترین ہوگی اور ملک آگے بڑھے گا. ادروائز کوئی آپ کے پاس آپشن نہیں ہے. اسی وجہ سے عوام نے مینڈیٹ جو ہے عمران خان کو دی ہے. انشاءاللہ تعالیٰ یہ جنگ عمران خان کو وزیر اعظم بنانے تک ہماری جاری رہے گی اور اس کے بعد عمران خان کا ساتھ دیں گے، وہ لیڈ کریں گے اور انشاءاللہ تعالیٰ ملک جو ہے ترقی کرے گا. بہت شکریہ سر، تھینک یو سو مچ. جی ہمارے ساتھ موجود تھے عمران خان کے وکیل، پاکستان تحریک انصاف کے رہنما نعیم حیدر پنجوتا صاحب، جن کی گفتگو کو سوشل میڈیا پر ایک توانا گفتگو سمجھا جاتا ہے اور لوگ سنتے ہیں اور جو باتیں کہتے ہیں ان کو تسلیم کرتے ہیں اور عمران خان کے بہت ہی قریب سمجھتے ہیں، کیونکہ اڈیالہ جیل میں جو بھی عمران خان سے ملاقات ہوتی ہے وہ آپ کو ایز اٹ از صرف ایک واحد شخصیت ہمارے پاس بچی ہوئی ہے جس کی لوگ اعتبار کرتے ہیں. اب تک کے لیے اتنا ہی. اپنے میزبان عامر نواز کو اجازت دیجیے. اللہ نگہبان.